اب ہم بات کرتے ہیں گستاخانہ عبارات کے اوپر. لیکن بات یہ ہے, دنیا میں کسی بھی کتاب میں کوئی عبارت لکھ دی جائے اور کتاب ہو 1000 سال پرانی, تو میں آج کا ریڈر ہوں, تو میں جیسی کتاب کھولوں گا تو کیا میں فوری طور پہ یہ کہہ دوں گا کہ یہ اس آتھر کی یہ سٹیٹمنٹ ہے؟ یہ محققانہ بات نہیں ہے. صحیح. یہ تحقیق کی بات نہیں ہے. اگر آپ واقعی محقق ہوتے, آپ سینیٹری ورکر نہ ہوتے, آپ واقعی ریسرچر ہوتے, تو آپ کے سامنے جو ٹیکسٹ آئے گا آپ ٹیکسٹ کو اینالائز کریں گے. اب میں ٹیکسٹ کے انالیسس سے بھی پہلے ایک مثال آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں. کہیں پر کوئی جرم ہوا, کرائم سین جب ہوتا ہے تو ایک آدمی آپ نے پکڑ لیا کہ یہاں پہ مرڈر ہوا تھا, اس ملزم وہاں پہ کھڑا تھا اور یہ لگتا ہے کہ اس نے قتل کیا. تو اب کیا ہوگا؟ پورا پروسیس شروع ہوگا. پولیس انویسٹیگیشن کرے گی, انویسٹیگیشن کے بعد ایک پروسیکیوشن ہوگی, عدالت کے اندر کیس جائے گا, اور پھر ڈیفینس بھی ہوگا. آپ دفاع کا حق بھی اس ملزم کو دیتے ہیں, بھائی تم نے واقعی قتل کیا ہے. پھر کراس ایگزامینیشن ہوگی ایویڈنس کی, اس کے بعد کہیں جا کے جج جو ہے فیصلہ کرتا ہے. اب یہاں پہ کیا ہوا؟ آپ نے ایک عبارت دیکھی, اس عبارت کے اوپر انویسٹیگیٹر بھی آپ ہی خود, پروسیکیوٹر بھی خود آپ ہی, اور اس کے بعد ڈیفینس آپ نے دیا کوئی نہیں, اور آپ نے ججمنٹ بھی پاس کی. ججمنٹ صرف عبارت پہ پاس نہیں کی آپ نے, آپ عبارت پہ پاس کرتے ہیں, ہم آپ کے ساتھ ہوتے کہ یہ عبارت گستاخانہ ہے. آپ نے کہا کہ یہ جرم کمٹ ہو چکا ہے, یہ خواجہ صاحب نے کہہ دیا ہے, یہ علی حجویری نے کہہ دیا ہے. اور یہاں پہ آپ نہیں رکے, آپ نے کہا علی حجویری کو رسپیکٹ کرنے والے, معین الدین چشتی اجمیری کو رسپیکٹ کرنے والے, ان ساروں کا بھی یہی عقیدہ ہے. اور یہ گستاخانہ عبارت کی وجہ سے یہ سب گستاخ ہے, یہ راندہ درگاہ ہے. آپ نے تو یہ بھی کہا کہ یہ دین کے غدار ہے, آپ نے تو ٹریزن لگا دیا ہمارے اوپر. تو آپ یہاں پہ ذرا رکیں, انالیسس کریں. خواجہ معین الدین چشتی اجمیری کی بایوگرافی ہمارے پاس موجود ہے. ایک عبارت آپ کے سامنے آتی ہے, عبارت گستاخانہ ہو سکتی ہے, 99 دوسری عبارات اسی کتاب میں موجود ہے, جس میں توحید کی بات ہے, جس میں ختم نبوت کی بات ہے, جس میں اہل بیت سے محبت کی بات ہے, جس میں صحابہ کی پیروی کی بات ہے. جب آپ نے فیصلہ دینا تھا تو کم از کم اتنی تو انٹلیکچوئل آنیسٹی کر لیتے کہ 98% باتیں وہ ہیں, ایک بات یہ ہے, لگتا یہ ہے کہ یہ کسی نے بعد میں گھسائی ہے یہ عبارت. صحیح. یہ ان صاحب کے کیریکٹر سے عملی طور پہ یہ جتنی عبارات ہیں یہ ویسے ہی متروک ہے. یہ عبارات کبھی کسی نے کوٹ ہی نہیں کی. اگر یہ عبارات, میں جیسے ایک خاص عبارت کی کانٹیکس میں بات کرتا ہوں, اگر یہ عبارت درست ہوتی تو خواجہ قطب الدین بختیار کاکی جو خواجہ معین الدین چشتی کے مرید تھے وہ بھی اس عبارت کو دہراتے, بابا فرید الدین بھی دہراتے, نظام الدین اولیاء بھی دہراتے. اس برے صغیر پاک و ہند میں خواجہ معین الدین چشتی اجمیری سے محبت کرنے والے کروڑوں لوگ موجود ہیں, وہ اس عبارت کو دہراتے. عملی طور پہ یہ عبارت مسلمانوں کی, صوفیوں کی کلیکٹیو میموری میں ایگزسٹ ہی نہیں کرتی. نہ وہ اس عبارت کو جانتے ہیں, نہ وہ اس لٹریچر کو کوئی بہت زیادہ گلوریفائی کرتے ہیں. آپ نے اس عبارت کو نکالا اور آپ نے کہا یہ ہے معین الدین چشتی اجمیری. عملی طور پہ تو آلریڈی وہ عبارات ترک شدہ ہیں, ان کے پر تو کوئی بات ہی نہیں کر رہا. بھائی حدیث کا لٹریچر ہے, حدیث کے لٹریچر میں ساتھ ہے, ساتھ کے باہر بھی کتابیں ایگزسٹ کرتی ہیں, ضعیف حدیثیں بھی ہوتی ہیں. بہت سی حدیثیں ہیں جو موضوعات ہیں, فیبریکیشنز ہیں, وہ آج بھی ایگزسٹ کرتی ہیں, ضعیف حدیثیں بھی ایگزسٹ کرتی ہیں. بہت سی حدیثیں ایسی ہیں جو میں پبلکلی بیان نہیں کر سکتا, ہمارے ٹیکسٹ کے اندر کہیں نہ کہیں وہ موجود ہے, لیکن عملی طور پہ ان کا حکم منسوخ ہے, کوئی انہیں فالو نہیں کرتا. تو یہی یارڈ سٹک اپنے لیول پر, یہی ڈیفینس اپنے لیول پر ہم نے صوفیوں کو دینا تھا. اب دیکھیں آپ نے کیا مقدمہ بلڈ کیا, آپ نے کہا کہ صوفی جو ہیں وہ اپنے ناموں کے کلمے پڑھاتے تھے اور وہ اپنے ناموں کے حوالے سے کوئی مذہب لے کے آئے تھے. دنیا میں جب بھی کوئی آئیڈیالوجی کسی نے پریزنٹ کرنی ہوتی ہے تو عملی تواتر بتاتا ہے کہ یہ کس سورس سے آ رہی ہے. پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم قرآن لے کے آئے, قرآن عملی تواتر سے ٹرانسمٹ ہو رہا ہے. حضرت ابو بکر نے کیا, حضرت عمر نے کیا, حضرت عثمان نے کیا, مولا مرتضیٰ نے کیا, ائمہ اہل بیت نے کیا, قرآن ٹرانسمٹ ہو رہا ہے. اگر کوئی شخص اپنے نام کا نعوذ باللہ کلمہ پڑھاتا پھر وہ عملی تواتر سے آگے ٹرانسمٹ بھی تو کرتا کہ تم بھی یہ آگے بتانا, تم بھی یہ آگے بتانا, تم بھی یہ آگے بتانا. خواجہ معین الدین چشتی اجمیری سے لے کر پیر میر علی شاہ گولڈوی تک چشتیوں کی لمبی لائن ہے, کسی نے اس عبارت کو پریزنٹ ہی نہیں کیا کبھی, عملی تواتر اس کا ہوا ہی نہیں ہے. مطلب آپ جہلم کے اسکاٹ لینڈ یارڈ میں خود ہی انویسٹیگیشن کریں, خود ہی پروسیکیوشن بنے, ڈیفینس آپ دیں نہیں, اور آپ کی تحقیق کا یہ لیول ہے کہ جو عبارت آپ کے سامنے آتی ہے وہ چاہے ڈوبیس آتھرشپ والی ہو, آپ کہتے ہیں یہ اسی آتھر کی ہے. اس سے بڑی اسٹوپڈٹی نہیں ہو سکتی. ہمارے ہاں اولیاء اللہ کی غالب اکثریت کو ماننے والے لوگ انڈو پاک سب کانٹیننٹ میں موجود ہیں, ویسٹ میں ریسرچز ہو رہی ہیں. خواجہ صاحب معین الدین چشتی اجمیری کے اوپر سٹڈیز ہیں, سٹڈیز, ایکیڈیمک سٹڈیز. ہوتا یہ, میں نے آپ کے پروگرام میں اگلے دن ڈاکٹر پرویز ہودبوئے کے ساتھ یہ بات ہو رہی تھی, جب ہم ویسٹ کی بات کریں گے نا تو وہاں پہ آئنسٹائن کی بات کریں گے, اس لیول کی مثالیں, پلیٹو نے یہ کہا, آئنسٹائن نے یہ کہا. مذہب کی بات کریں گے تو کسی چھپی ہوئی مسجد کے چوک میں بیچارہ ایک خاندان سا مولوی, اس کی اسٹیٹمنٹ لے آئیں گے, دیکھیں یہ مولوی صاحب یہ فرما رہے تھے, اور یہ اسلام ہے. اور بھائی اسلام, اگر آپ اسپرچولیٹی کو پڑھنا چاہتے ہیں اور آپ ویسٹ سے بڑے انسپائرڈ ہیں تو حسین نصر کو پڑھ لیتے, مارٹن لنکس کو پڑھ لیتے, شیخ ابو بکر جن کا اسلامی نام ہے, آپ الیگزینڈر نیش کو پڑھ لیتے, آپ این میری شمل کو پڑھ لیتے. اتنے اسکالرز ہیں جنہوں نے ایکیڈیمک سٹڈیز کی ہیں, کریڈیبل سٹڈیز. میں ایک دن لے کے آؤں گا ویسٹ نے جو کتابیں چھاپی ہیں, کریٹیکل سٹڈیز, وہ آپ لے کے نہیں آتے. اور سوشل میڈیا کے اوپر ڈی خان کے کسی کونے میں ایک مسجد میں ایک بندے نے یہ کرامت اگر بتا دی, آپ نے سوشل میڈیا پہ لگا کے کہا یہ لوگ تو یہی کہتے ہیں. میں کتابوں کے حوالے سے آخری بات بتا دوں, پرانے وقتوں میں ہاتھ سے کتابیں لکھی جاتی تھیں. اب ایک کتاب شیخ علی بن عثمان اجمیری نے لکھی, اب کسی نے اس کو کاپی کرنا ہے تو ایک کاتب آیا, کاتب پروفیشنل کاتب ہے, وہ اس کو فوٹو اسٹیٹ مشین نہیں ہے, فوٹو کاپی مشین نہیں ہے, وہ کاتب نے اس کو دیکھ کے نقل بنائی,
اب اس کی انٹلیکچوئل لیول کیا ہے وی ڈونٹ نو, اس کی میموری کیا ہے وی ڈونٹ نو, اس کی لینگویج میں گرپ کتنی ہے وی ڈونٹ نو. اس نے ایک کاپی بنائی, ایک اور اسٹوڈنٹ آیا میں نے بھی بنانی ہے کاپی. یوں کاپیاں بنی اور کاتبین کی طرف سے غلطیاں ہوتی ہیں, لینگویج ٹرانسلیشن, لینگویج کی, لٹریچر کی, انٹلیکچولیٹی کی اس درجے کی ڈیپتھ نہیں ہوتی. اس لیے 1000 سال پہلے والی کتابیں جو ہیں, اور بائی دا وے ہمارا تو مقدمہ یہ ہے کہ قرآن کے علاوہ کوئی کتاب ایسی ہے ہی نہیں جو ایز اٹ از اپنی ریئل فارم میں ایگزسٹ کرتی ہے. قرآن کے علاوہ دنیا کی کوئی کتاب ایسی نہیں ہے جو اپنی ایگزیکٹ نیچر کے ساتھ موجود ہو. اور آپ کے پروگرام میں نے ایک دفعہ پہلے کہا تھا, میں اپنے آرگومنٹ کو دوبارہ دوہرا رہا ہوں, آئنسٹائن کی باتیں کرتے ہیں اور آپ یہ کہیں جس کو نیوٹن کے 3 لاز آف موشن نہیں آتے تھے. علی اجمیری ہزاروں کلومیٹر سے آئے ہیں, اسلام کو پھیلا رہے ہیں یہاں پہ, اور آپ انہیں کہیں انہیں توحید کا نہیں پتا تھا, انہیں ختم نبوت کا نہیں پتا تھا, وہ کوئی اپنا کلٹ لے کے آئے علی اجمیری, وہ کیا کر رہے تھے یہاں پہ. اور مجھے یہ بھی آپ بتائیں, یہ بوجھ آپ کے اوپر ہے کہ صوفیاء کے علاوہ کس نے اسلام کو پھیلایا ہے. آپ مغلوں کو گلوریفائی کرتے ہیں, جی میں مغلوں کا ایئر ہوں, تو اکبر بادشاہ نے اسلام پھیلایا, وہ تو دین الہی پھیلا رہا تھا یہاں پہ, وہ تو ہندوازم پھیلا رہا تھا. یہاں پہ کس نے اسلام پھیلایا ہے؟ اولیاء اللہ کے سلسلے نے پھیلایا ہے. اور اکثر یہ بھی سوال ہوتا ہے جی عرب ورلڈ کے اندر کہاں تھے اولیاء اللہ؟ عرب ورلڈ کے اندر بھی اولیاء اللہ تھے. 1926 سے پہلے بھی حجاز ایگزسٹ کرتا تھا. 1926 میں خاص نقطہ نظر کی حکومت قائم ہوئی ہے, اس کا ایک اپنا نظریہ ہے, مگر اس سے پہلے بھی 1300 سال کی تاریخ ہے. میں ان اولیاء اللہ کے نام بھی آپ کو پریزنٹ کر سکتا ہوں جو مکہ میں اور مدینہ میں, بغداد میں, بصرہ میں, شام میں, دمشق میں, قاہرہ میں موجود تھے. وہ عربس, وہ نان عربس نہیں تھے. بہت سے لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ صوفیاء صرف انڈو پاک کی کہانی ہے. انڈو پاک کی کہانی نہیں ہے, اٹس اے گلوبل فینومینن. آئی کین کوٹ نیمز فرام حسن البصری ٹو ذنون المصری, آل دیز اسکالرز دے ور عربس, وہ عرب کے اندر تھے. تو یہ بات سمجھ لیں کہ گستاخانہ عبارات سے ہم اعلان برات کرتے ہیں. ان اولیاء اللہ کا بھی یہ عقیدہ نہیں تھا. کوئی ولی ایسا نہیں ہے جو اپنے نام کا کلمہ